سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ ہم کون ہیں. وہ نا انگلینڈ میں نا 1999 سے نا اور 1999 سے 2003 تک ایک کیمپین جو ریفرینڈم چلایا تھا انگلینڈ میں, آفیشیل ریفرینڈم تھا کہ جب 7/11 کے ہوئے تھے نا اس سے پہلے کی ریفرینڈم چل رہا تھا, اس کی وجہ سے نہیں ریفرینڈم چلا. بہرحال 7/11 پہ وائرل ہو گئی بات. 7/11 پتہ نا وہ جو ٹرین بامبنگ ہوئی تھی انگلینڈ میں, کہ آر یو برٹش فرسٹ اور مسلم فرسٹ, مطلب ایک ریلیجن آؤٹ آف مینی ریلیجن ہے ادھر, مگر ریفرینڈم میں یہ تھا آر یو برٹش فرسٹ اور مسلم فرسٹ. 83% رزلٹ آیا وی آر برٹش فرسٹ. 83% رزلٹ. وہ کہ پنجابی سندھی پٹھان اس طرح کا معاملہ نہیں ہے ادھر, وہ دنیا کے مسلمان گئے ہیں ادھر, عرب بھی ادھر ہی ہیں, جیسے ہمارے ساتھ نہیں مسئلہ. ترکی بھی ادھر, ترکش لوگ بھی ادھر ہی ہیں, انڈونیشین بھی ادھر ہی ہیں. انہوں نے کوئی لوکل دیسیوں سے نہیں کیا سروے. آر یو برٹش فرسٹ اور مسلم فرسٹ. 83% برٹش فرسٹ بائی پرائڈ. مجھے نا ایک پرانا واقعہ پتا ہے کہ میرے ایک جاننے والوں نے کہا کہ ان کے جاننے والوں نے شراب کا لائسنس لینے کے لیے اپنے آپ کو کرسچن ڈکلیئر کر دیا. پاکستان میں بہت ہوتا ہے بائی دا وے. یا پھر ویزا لینے کے لیے ایک بندے نے اپنے آپ کو قادیانی ڈکلیئر کر دیا. آپ کو پتہ ہے نا یہ سمپل شرح, اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. یہ کسی کو دکھانے کے لیے بھی اپنا دین بدلو گے نا قادیانی ہو جاؤ گے. پھر یہ کوئی ایکسیپشنل کیس نہیں ہے, اجماع امہ ہے, تمام علماء کو پتہ ہے کہ کسی کو دکھانے کے لیے بھی اگر آپ اپنا دین بدلیں گے کہ کوئی فائدہ مل جائے گا تو دین ختم ہے آپ کا, زیرو ہے, آپ قادیانی ہے. پھر آپ سے جائیں, آپ اپنے آپ کو مسلمان ہوا کہیے کبھی, یا پھر کرسچن ہو گئے آپ اگر آپ نے شراب کا لائسنس لینا تھا تو. اور بہانہ کیا لگا, سر ہم صرف شراب جو ہے نا کرسچنس کو بیچتے ہیں. بہانے لگے اپنے اندر کے. ہر بندے کے اندر نا اپنا اپنا کیڑا ہوتا ہے جس کو غذا دیتا رہتا ہے, اور کوئی نہ کوئی مولوی مل جاتا ہے اس کو, یہ تو فتویٰ بھی ایشو کر دیتا ہے. سود کے اوپر بھی فتوے, اسلامک بینکنگ بھی ہے پاکستان میں. کینیڈا میں نا میں وہاں پہ نا ایک اسلامک گے کلب بھی کھل گیا تھا, اسلامک شراب بھی ہے ادھر. جب آئیڈینٹی زیرو ہو نا, کنفیوز ہو جائے, تو بندے کے لیے سب کچھ اوکے ہو جاتا ہے. نبی السلام نے ارشاد فرمایا اس میں حیا نہیں ہو, جو مرضی کرے. آپ کو میں آج بتا رہا ہوں, اس حدیث کے زمرے میں ہی بتا رہا ہوں, جس کی شناخت نہیں ہے وہ, جس کی اپنی شناخت ڈیولپ نہیں ہوتی نا, تو وہ جو کچھ مرضی نہیں کر سکتا. وہ صرف وہی کرے گا جو اس کے اوپر پاور والے کی مرضی ہے, بس یہ ہے مسئلہ. ہمیں وہ بندہ شناخت نہیں ہو رہا جس نے ڈوری پکڑی ہوئی میری. ویسے سب سے پہلے یہ سفر شروع کیسے ہوتا ہے میں آپ کو پہلے وہ بتا دوں. تھوڑی سی جرنی آدھے گھنٹے میں ختم کروں گا تاکہ آج کے بعد حجت تمام ہو جائے کہ میرا ہوا کیا ہے. ہم سب کے ساتھ ہوا ہے, میرے ساتھ تو کچھ زیادہ ہی ہوا ہے. میں بتاتا ہوں آپ کو, میرے ملک بدلے ہوئے, میں نے میرے کلچر بدل گئے. میرے بچپن سے لے کے اینڈ تک 3 الگ الگ کلچر میں پلا ہوں میں, امریکہ میں, پھر کینیڈا میں, پھر پاکستان میں, اور پھر یہاں پہ آپ کو پتہ ہے 35 طرح کے تو مذہب ہے خالی, جس کو فرقہ کہتے ہیں نا. مذہب اصل میں اسلام میں مذہب جو ہے نا, اسلام میں عرب میں مذہب فرقے کو کہتے ہیں, یاد رکھیے گا. اسلام اصل میں مذہب نہیں, اصل میں دین ہے, ٹھیک ہے. اس کے اندر جو مذاہب ہیں نا, ایک عرب کے میرے پروفیسر ہیں, ان کی کتاب ہے اسلامی مذاہب, وہ ضرور دیکھیے, وہ پاکستان میں ملتی ہے, اور ایکچولی اردو ٹرانسلیٹڈ بھی ہے. وہ پڑھیں, بہت ہی آپ کی عمر میں تو بہت ضروری ہے کہ پڑھیں جائے. اسلامی مذاہب, اسلام کے اندر کتنے مذاہب. اور وہ ایسا نہیں کہ انہوں نے کرٹیسائز کیا, انہوں نے ڈسکرپشن دی ہوئی ہے کہ بھائی یہ مذہب ہی ہے. شافعی ایک مذہب ہے, میں فالو کرتا ہوں شافعی کو نا, شافعی ایک مذہب ہے, حنیفہ کا ایک مذہب ہے. اس لیے نہیں کہ نعوذ باللہ وہ اسلام سے فارغ ہیں, اسلام کے اندر کی شاخیں ہیں, فروعی شاخیں ہیں ساری, ٹھیک ہے. تو جب آپ کا بچپن ہوتا ہے نا پاکستانی ایک بچے کا, پاکستان کے بچے کا, پاکستان میں کے پی کے میں ایکسٹرا ہائبریڈ ورژن ہے, بتاؤں گا آپ کو. اور پاکستان میں اس طرح ہائبریڈ ورژن کسی سے سندھ کے انٹیریئر میں اور کے پی کے میں, وہ بتاتا ہوں کیا ہے. سب سے پہلے نا نفسیات سمجھیں انسان کے, میرے اور آپ کے ساتھ ہوا کیا ہے, تاکہ آپ کو آئیڈینٹی کلیئر ہو. ایک بچے کا ٹریک میں آپ کو بتا رہا ہوں. جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا, تو پہلے 5 سال تک اس کو کچھ نہیں پتا ہوتا وہ کیا, اس کی کوئی آئیڈینٹی نہیں ہوتی. اس کی آئیڈینٹی کیا ہوتی ہے, سوچیں ذرا, ایک 5 سال کے بچے کی آئیڈینٹی کیا ہوتی ہے, کیا چاہتا ہے وہ دنیا سے, وہ اپنے آپ کو کیسے پہچانتا ہے. اس کی آئیڈینٹی سے اس کا نام کی آواز ہوتی ہے بس. جب اس کو وہ والا نام آتا ہے تو بس ادھر دیکھتا ہے, اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. کہ ساحل کھانا کھا لو تو ساحل صاحب نے ادھر پہنچ جانا ہے, ساحل تمہاری پٹائی ہونے والی ہے, ساحل صاحب نے دور بھاگ جانا. گیند جہاں جائے گا, گیند جہاں سے کچھ مل رہا ہوگا, وہاں پہ اس کے نام کی آواز ہوگی, ٹھیک ہے. اب 7ویں سال کے قریب اس کی آئیڈینٹی ڈکلیئر ہونا شروع ہو جاتی ہے. ایسے ہوتی پہلے سے ہے دماغ میں, مگر 7ویں سال میں آفیشلی اس کو اپنی آئیڈینٹی کو ڈیفائن کرنا آنا شروع ہو جاتا ہے. وہ اپنی گینز اور اپنی لاسز ڈکلیئر کرنا شروع کر دیتا ہے. اور آئیڈینٹی کے شک میں مت رہیے گا, آئیڈینٹی کا مطلب نفع نقصان ہی ہے.
جس چیز میں مجھے نفع ملنے کے لیے میری جدت اندر سے تحریک شروع ہوتی ہے وہ میری آئیڈینٹی ہے. جس کے لاس سے میں بچتا ہوں وہ میری آئیڈینٹی ہے. یہ اس کے کینیٹکس ہیں, مطلب اس کے اثرات ہیں. آئیڈینٹی کلیئر ہونے کے اثرات کیا ہیں اور آئیڈینٹی نہ کلیئر ہونے کنفیوژن کے اثرات کیا ہیں. اب ایک پاکستانی مسلمان بچے کے ساتھ کیا ہوتا ہے 7ویں سال میں, آپ سب کو پتہ ہے. سوچیں ذرا کیا ہوتا ہے, اپنی لائف میں جائیں ذرا اور سوچیں پاکستانی بچے کے ساتھ کیا ہوتا ہے. پہلے اس کو کلمہ سکھایا جاتا ہے, پھر نبی علیہ السلام کا بتایا جاتا ہے. اگر ماں باپ ذرا سے نااہل ہوں تو دوزخ کی بھی پکچر سکھا دیتے ہیں. 7 سال کے بچے کو دوزخ کے نقشے پتہ ہوتے ہیں. اسلام سے ڈر جاتا وہ, اس کا دماغ بنا ہی نہیں ہوتا کہ دوزخ کیوں ہے, اس کو دوزخ ڈرایا جاتا ہے کہ تو سڑے گا, تجھے سیخ نکلے گی تیرے منہ کے اندر سے, جھوٹ بول رہا تو نے تیری زبان کینچی سے, آپ کی کینچی سے کاٹیں گے اللہ. چھوٹے چھوٹے بچوں کو ڈرا رہے ہیں اسلام سے, اور اندر ہی اس کی فیئر بیٹھے تھے. بہرحال ایک الگ مسئلہ ہے, آتا ہوں اس کے اوپر بعد میں. اب وہ جب اسلام کو سمجھتا ہے نا کہ اچھا میں ایک مسلمان ہوں, آپ نے نوٹ کیا ہوگا, آپ نے بھی ایسے ہی کیا ہے اور غیر مسلم بھی ہمارے ساتھ باہر کے ملکوں میں ایسے ہی کرتے ہیں. بچہ بچے سے ٹسل لگا لیتا ہے پھر کہ اچھا غیر مسلم ہو, کرسچن ہو, کلاس والے اس کو کرسچن ہو, یہ تو دوزخ میں چڑھے گا. چھوٹے چھوٹے بچے ایکسٹریم کیس سینیریو کے اوپر پلاٹنگ, ان کے دماغ کی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی, سمجھنے کی کوشش کریں. بہت کلیئر ہوتا ہے وہ بچہ انتہائی زیادہ کلیئر, اس کو کوئی آئیڈینٹی کرائسس نہیں ہوتا. 7, 8, 9, 10 سال کا بچہ بلیک اینڈ وائٹ ڈیسیژن لیتا ہے, بلیک اینڈ وائٹ آپریشنل SOP ہوتے ہیں اس میں. یہ اس وقت کلیئرٹی کو کنفیوژن کرنے کے لیے پھر ہمارا ایک خاص کلچر اس کے اوپر اپلائی کیا جاتا ہے جو کہ پاکستانی کلچر ہے. اس کو ہائیبرڈ ٹائپ 1 بولوں گا میں آج. آپ اور میں ٹائپ 1 ہائیبرڈ ہو گئے تھے. ہائیبرڈ کا مطلب پتہ نا, 2 اپوزٹ چیزیں مکس ہونا شروع ہو گئی. 2 اپوزٹ چیزیں مکس ہوتی ہیں تو کیا ہوتا ہے, کنفیوژن ہوتی ہے. لیفٹ جاؤں یا رائٹ جاؤں, نہیں دونوں جاؤ. دونوں تو نہیں میں جا سکتا سر, یا تو لیفٹ جاؤں گا تو رائٹ چھوڑنی پڑے گی, رائٹ جاؤں گا تو لیفٹ چھوڑنی پڑے گی. ہائیبرڈ کیا ہوتا ہے, ایک دن لیفٹ جاؤں گا, اگر کوئی دیکھ نہیں رہا تو, کوئی دیکھ رہا ہے تو رائٹ جاؤں گا, کوئی دیکھ رہا ہے تو رائٹ, کوئی نہیں دیکھ رہا لیفٹ جاؤں گا. لوگوں کو دکھانے کے لیے پھر وہ ان کی ویلیوز کو پریکٹس کرتا ہے. یہ ہوا ہے تب جب ہمارا پاکستان کا کلچر وہ ایسی ویلیو سسٹم لے کے آیا جو کہ اسلام کے ایگزیکٹ اپوزٹ تھی. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ خیر ہوتی ہے اسلام میں, اسلام نے ریکگنائز نہیں کیا ہوا. کرکٹ کھیلنا ہے حرام ہے حلال ہے, نہ حرام ہے نہ حلال ہے. صحت کے لیے کھیلنا تو اچھی بات ہے, سمجھ رہے ہیں. غور سے سمجھیں اس بات کو. کچھ چیزیں جو کہ ریکگنائز نہیں کرتا اسلام, کہ کرو آرام سے, اچھی نیت سے اچھے مقصد کے لیے کرو گے تو ثواب ہوگا, بری نیت سے برے کام کے لیے کرو گے تو گناہ ہوگا, سمپل. مگر پاکستانی کلچر میں ایسی بیش بہا نعمتیں ہیں جو اسلام کے 100% اپوزٹ جاتی ہیں, 100% اپوزٹ. تو کیا ہوتا ہے پھر بچے کے ساتھ, بچہ کہتا ہے پہلے تو یہ بتاؤ کہ سارا کچھ وہ والا کام کر رہے ہیں امی سب کچھ وہ کر رہی ہیں آپ جو اسلام کے ایگزیکٹ اپوزٹ جاتا ہے. آپ نے مجھے تو شروع میں کہا تھا کرسچن دوزخی ہیں, نان مسلم دوزخی ہیں, سب کچھ ہم بتاتے ہیں نا, پٹی تو صحیح پڑھاتے ہیں بچوں کو. اور جیسے ہی مجھے سمجھ آنی شروع ہوئی ہے تو پتہ چلا کہ آپ بھی دوزخی ہیں. تو ہمیں کہتے ہیں ادھر دوزخی کی بچے, ادھر کوئی دوزخی نہیں, ادھر جو کلمہ پڑے گا میں جنت میں چلا جائے گا, بس باقی جو مرضی کرو. وہاں سے پہلی بنا پڑی تھی, پہلی بنیاد رکھی گئی تھی ہمارے اندر کہ آئیڈینٹی تیری ہمیشہ کے لیے ڈسٹرکشن موڈ میں لے آؤں. یہ ہائیبرڈ ٹائپ 1 کی نشانی سمجھنے کی کوشش کریں. ٹائپ 1 ہائیبرڈ ہے وہ کہ جو کلچر کے سوئمنگ پول کے اندر, دریا کے اندر ڈبکی دے دی گئی اور اسے کہا گیا خشک رہنا بیٹا, خشک پانی میں ڈبکی کیوں دے رہے ہیں, اگر مجھے خشک رکھنا ہے تو میں یہ یہاں پہ تو ایسے ہی ہوگا بھیا, یہاں پہ بالکل ایسے ہی ہوگا. اگر لوگوں میں رہنا ہے, سروائیو کرنا ہے تو ریلے کے بہاؤ پہ ہی چلنا پڑے گا. مگر ابو کتاب میں تو الٹا لکھا ہوا ہے, نبی علیہ السلام نے تو الٹا کیا تھا اس کے. ہاں وہ زمانہ اور تھا بیٹا, نبی کی گل کرنا ہے, تو نبی ہیں, یہ والے جملے پڑھتے ہیں ہمیں. صحابہ کے سامنے تو نبی علیہ السلام تھے. اس دور میں تو ہم بدبخت شروع میں بغیر نبی کے آئے ہوئے ہیں, نبی تو اب آنا بھی نہیں ہے, اس لیے جو کچھ چل رہا ہے کر لے بس. اس طرح کے دوست یار ہمیں ملتے ہیں کہ یار یہاں پہ ایسے ہی ہوتا ہے. خیر دوستوں یاروں کی تو نوبت ہی نہیں آتی. 8ویں 9ویں سال میں یہ ڈسکشن تو خالی اماں ابا کے ساتھ ہوتی ہے, ڈسکشن تو ہوتی نہیں ہے. ٹائپ 1 ہائیبرڈ اسی وقت ہم بن گئے تھے. آپ کے ساتھ KPK میں ایک ایکسٹرا لیئر ہائیبرڈنیس کی آئی ہوئی ہے, ایکسٹرا لیئر. وہ کیا کہ آپ مسلمان بھی تھے, ٹھیک ہے, آپ پاکستانی بھی تھے, اور باقی کا پاکستان کوئی اور کلچر پریکٹس کر رہا تھا, KPK کلچر کچھ اور کر رہا تھا. اور جب بھی آپ پنجاب جاتے ہیں یا سندھ جاتے ہیں, لوگ آپ کو بھی اور آپ لوگوں کو بھی دکھتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ری ایکشن دے گا ابھی کچھ بولوں گا تو. آپ سب کے ساتھ ایسے نہیں ہوتا, اپنے آپ کو ہلکا ہلکا, زیادہ نہیں, ہلکا ہلکا ایلین فیل کرتے ہیں ادھر, اور پشتون ڈھونڈتے ہیں. ہلکی سی پشتوں کی آواز آتی ہے تو سانس آتی ہے, کیا مفت میں پیار ہو جاتا ہے اس بندے سے, کیونکہ وہ آپ کی لیول کا ہائیبرڈ ہوتا ہے. وہ
اپنے جیسے سے ایک خاص انسیت ہوتی ہے کیونکہ آپ کی ایک ایکسٹرا لیئر ہے. باہر کے ملکوں میں نا, کینیڈا میں نا, میں ٹرین میں بیٹھے ہوں نا تو چپ کر کے سارے ڈپریشن میں نا آسمان کو دیکھ, کیپٹلزم کا اثر ہے, سارے ڈپریشن کے مریض ٹرین میں بیٹھے دیواروں گھور رہے ہوتے ہیں, ہر بندہ چپ. اچانک کہیں پہ اردو کی آواز آ جائے نا, اسی وقت اس بندے سے کہتا, اور اگر کوئی خاتون ہو اسی وقت عشق ہو جاتا, کیونکہ وہ میرے لیول کے اوپر ڈیفائن ہوئی ہے. اس کے اندر ایک ایسی کامنلٹی ہے جو میرے اندر کامنلٹی ہے. اتنے سارے ایلینز کے اندر وہ اکیلی زمین کی مخلوق ہے. یہ بہت دھیان میں رکھیے گا. ایسے نہیں پشتون کے ساتھ ایک خاص لگاؤ رکھتا, ایسے نہیں اردو والا باہر ملک میں جا کے اردو, اور بڑے انڈین اور پاکستانیوں کی بہت دوستی ہے باہر کے ملکوں میں. کیوں؟ زبان ایک جیسی ہے, بس آپس میں مل کے ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں, باقیوں کے سامنے اتنا جگرا میرا, کیونکہ ایک خاص کامنلٹی ہوتی ہے ہماری آئیڈینٹی جو کہیں نہ کہیں پہ اوور لیپ ہوتی ہے ان کے ساتھ. دھیان میں رکھیے گا. مگر اس کا افیکٹ ہوتا ہے نہیں, لسانیت کا کوئی افیکٹ آئیڈینٹی پہ نفسیات میں اتنا نہیں ہوتا. ہوتا ہے, ڈیفینیٹیو نہیں ہے, ہوتا ہے, کرٹیکل نہیں ہے, ہوتا ہے, یاد رکھیے گا, مگر اس لیول کے اوپر امپیکٹ شو نہیں کر سکتا وہ, کیونکہ اس کے نیچے کی لیئر کے اندر ایک اور گراؤنڈڈ ڈیفینیشن ہوتی ہے, وہ یا ریلیجن کی ہوتی ہے یا کسی اور کلچر کی ہوتی ہے, وہاں سے آپ ڈیفینیشن لے رہے ہوتے ہیں.